السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. اچھا جی، سب سے پہلے تو ایران امریکہ کے معاملات جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر ٹینس ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک دونوں سائڈز کی جانب سے جو ہے وہ کچھ حملے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں بات کریں گے. ملکی سیاست کا بھی جو ہے وہ ذکر ہوگا. ایک عدد نیا قانون آ رہا ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف کافی حد تک پریشان دکھائی دیتی ہے، اور اس نے اس معاملے کے اوپر اپنا رد عمل بھی دیا ہے. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور ویلاگ کے آخر میں چل کے آپ کو چند اور اہم ویڈیوز دکھانی ہے. پاکستان میں جناب آج پھر ایک اور زلزلہ آیا ہے. یہ بھی تفصیلات جو ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور صرف زلزلہ نہیں آیا بلکہ کلاؤڈ برسٹ بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. آئی ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ، لیکن لگ رہا ہے کہ نیچر جو ہے وہ کافی زیادہ غصے میں دکھائی دیتا ہے. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. سب سے پہلے جناب ایران امریکہ سینٹ کام امریکی سینٹرل کمانڈ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے آبنہ ہرمز میں ایک تجارتی جہاز پر حملے کے بعد امریکی طیاروں نے ایران میں میزائل اور ڈرون کے ذخائر سمیت ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے. سینٹ کام نے ایکس کے اوپر ویڈیو جاری کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ ایران نے 25 جون کو ایم وی یور لوولی نامی تجارتی جہاز پر حملہ کیا، جس کے جواب میں امریکی فضائیہ نے ایران کے میزائل اور ڈرون ذخائر اور ریڈار مراکز کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا. بیان میں کہا گیا کہ تجارتی جہاز رانی کے خلاف ایران کی بلا اشتعال کارروائی جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی ہے. سینٹ کام کے مطابق ایران کا یہ اقدام عالمی تجارت کی اہم گزرگاہ آبنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی کے لیے بھی خطرہ ہے. امریکی فوج نے کہا کہ فورسز آبنہ ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو محفوظ راہداری فراہم کرنے کے لیے بدستور موجود ہیں، اور ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ہر وقت چوکس ہیں. اس کی دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ امریکی حملے دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے مفاہمتی یادداشتوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں. ایران کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ ایران کی ساحلی نگرانی کی تنصیبات پر امریکی حملہ نہ صرف اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2 کی شق 4 کی واضح خلاف ورزی ہے، بلکہ 18 جون کو جنگ کے خاتمے سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی شق 1 کی بھی صریحاً خلاف ورزی ہے. وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کی امریکہ اور اس کے تمام فریقوں پر عائد ہوتی ہے جو کسی بھی طرح ایران کے خلاف امریکہ کی جارحانہ کارروائیوں میں تعاون کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بحرین نے جناب ایرانی ڈرون حملوں کی جو ہے وہ مذمت کی ہے. بحرین کی وزارت خارجہ کے مطابق صبح سویرے کئی ڈرونز نے بحرین کی سرزمین کو نشانہ بنایا. ملکی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی ان کے مطابق خلاف ورزی کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ کشیدگی میں کمی کے درمیان حملے جاری رکھ کر پرامن کوششوں کو نقصان پہنچانے کا ذمہ دار ایران ہے. دوسری جانب امریکی نائب صدر جیری وینس نے کہا ہے کہ ایران نے جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے اور ہم نے اس کی مکمل پاسداری کی ہے. اگر انہیں مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے طریقہ کار سے متعلق کوئی اختلاف یا شکایت ہے تو وہ ہتھیار اٹھانے کے بجائے فون اٹھا کر بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر تشدد کیا گیا تو اس کا جواب بھی بھرپور تشدد سے ہی دیا جائے گا. اس کے علاوہ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا خلیج فارس کی صورتحال بدل چکی ہے. آبنہ ہرمز اب ایران کے زیر انتظام ہے، لہٰذا قوانین کا احترام کریں، محفوظ بحری راستے استعمال کریں، کنٹرول کو اشتعال انگیزی نہ سمجھیں. اگر آپ ان قواعد کو نہیں سیکھیں گے تو ایرانی مسلح افواج آپ کو یہ قواعد سکھائیں گے. یہ جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں بلکہ جنگ بندی کی مینجمنٹ کا حصہ ہے. تو ایک دم جو ہے وہ ٹینس ماحول پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب عام طور پہ جہاں پہ ہم جنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جناب اس نے یہ ہتھیار استعمال کیے، اس نے وہ استعمال کیے، یہ سبقت لے گیا، وہ ہار گیا، اس کا نقصان ہوا، اس کا فائدہ ہوا. ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مالی فائدہ اس میں سے کس کو ہوا. ایکچولی جنگ جو ہے وہ عام طور پہ معیشتوں کے حوالے سے جو ہے کہی جاتی ہے کہ معیشت اس سے ہٹ ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، لوگوں کے کاروبار ہٹ ہوتے ہیں، لیکن چند ایسے کاروبار ہیں جو ایکچولی جنگ میں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب یہ الجزیرہ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ خبر شیئر کی ہے کہ who has profited most from the war on Iran، کہ ایران امریکہ کی جنگ کے دوران جو سب سے زیادہ ایکچولی منافع جو ہے وہ کمایا کس نے ہے. تو کہتے ہیں اگر ایک پائیدار معاہدہ طے پا جاتا ہے تو اس سے دنیا بھر میں کاروبار اور عام صارفین کو درپیش معاشی مشکلات میں کمی آ سکتی ہے. تاہم بعض کمپنیوں کے لیے جنگ غیر معمولی مالی فائدے کا باعث ثابت ہوئی ہے. دفاعی ساز و سامان بنانے والی کمپنیاں، تیل و گیس پیدا کرنے والے ادارے اور سرمایہ کاری کے بینک ان شعبوں میں شامل ہیں جن کے منافع جنگ اور غیر یقینی صورتحال کے باعث عالمی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ کے دوران نمایاں طور پر بڑھ گئے. سعودی ارامکو کی پہلی سہ ماہی کی منافع گزشتہ سال کے اس عرصے کے مقابلے میں 25% بڑھ کر $32.5 ارب ہو گیا.
کمپنی نے آبنہ ہرمز سے گزرنے کے بجائے بحر احمر تک جانے والے اپنے 1200 کلومیٹر طویل مشرق مغرب پائپ لائن استعمال کرتے ہوئے روزانہ 70 لاکھ بیرل برآمدات برقرار رکھی اور بلند قیمتوں پر تیل فروخت کیا۔ برٹش پیٹرولیم نے پہلی سہ ماہی میں $3.2 ارب منافع رپورٹ کیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں دوگنے سے بھی زیادہ ہے۔ بوئنگ کی آمدنی سال کے پہلے 3 مہینوں میں 14% سے بڑھ کر $22.2 ارب ہو گئی، جس کی وجہ طیاروں کی زیادہ ترسیل تھی۔ اگرچہ کمپنیاں اب بھی خسارے میں رہیں، تاہم اس کا خالص نقصان گزشتہ سال کے $31 ملین کے مقابلے میں کم ہو کر صرف $7 ملین رہ گیا۔ دوسری جانب نارتھروپ گرومن کے زیر التوا آرڈرز کی مالیت ریکارڈ $95.6 ارب پہنچ گئی، جس میں خفیہ دفاعی منصوبے اور F-35 پروگرام سے متعلق نئے آرڈرز بھی شامل ہیں۔ یہ جنگ بحری انشورنس کمپنیوں کے لیے بھی انتہائی منافع بخش ثابت ہوئی۔ جنگ شروع ہونے کے چند ہی دنوں میں آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے وار رسک انشورنس کے پریمیم میں 5 گنا اضافہ ہو گیا۔ جہاز کی مالیت تقریباً 0.25% کے برابر انشورنس لاگت بڑھ کر 1.5 یعنی 1.5% تک پہنچ گئی، جبکہ بعض صورتوں میں یہ 10% تک بھی جا پہنچی۔ یہ جنگ وال سٹریٹ کے بڑے بینکوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوئی۔ جنگ کے باعث تیل، کرنسیوں اور بانڈ مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ آیا، جس کے نتیجے میں سرمایہ کاروں نے تیزی سے اپنے سرمایہ کاری پورٹ فولیو تبدیل کیا اور ٹریڈنگ سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ امریکہ کے 6 بڑے سرمایہ کاری بینک جے پی مورگن چیس، بینک آف امریکہ، سٹی گروپ، مورگن سٹینلی، گولڈمن سیکس، ویلز فارگو نے 2026 کی پہلی سہ ماہی میں مجموعی طور پر تقریباً $48 ارب منافع کمایا ہے۔ تو ایون جنگ کی صورتحال میں بھی پیسہ وہ بنایا جا سکتا ہے، اور ان کمپنیوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ الجزیرہ نے ایک اور تصویر وہ ٹویٹ کی ہے کہ اسرائیل has killed at least 1,031 Palestinians and injured at least 3,309 in daily attacks on Gaza despite the ceasefire which took effect at noon on October 10, 2025۔ کہ ویسے تو سیز فائر کا اعلان کیا ہوا ہے مطلب غزہ کے حوالے سے، لیکن اب تک اس سیز فائر کے اندر بھی 1000 سے زیادہ فلسطینی ہیں وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں اور اسرائیلی جہریت کی وجہ سے، اور 3000 سے زیادہ افراد ہیں وہ اب تک زخمی ہوئے ہیں اسرائیل کی وجہ سے۔ یہ نمبرز بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے 2 مختلف آپریشنز کے دوران بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان کے ایک خودکش بمبار سمیت 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے تعلقات عامہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ 25 جون کو سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع خاران میں انٹیلیجنس اطلاعات پر دہشت گردوں کے گروپ کی نقل و حرکت دیکھی۔ مؤثر کارروائی کے نتیجے میں بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 3 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ دوسرے آپریشن میں 26 جون کو بلوچستان کے ضلع مستونگ میں خودکش بمبار کی ممکنہ موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران مؤثر کارروائی میں شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک خودکش بمبار سمیت 5 دہشت گرد مارے گئے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ان دہشت گردوں کے زیر استعمال اسلحہ، گولہ بارود، دیسی ساختہ بم اور موٹر سائیکلیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت نے کمرشل طیاروں کے جیٹ فیول کی قیمت میں جناب $7.15 فی لیٹر کی کمی کر دی ہے۔ حکومت نے ایئر لائنز کو ریلیف دیتے ہوئے کمرشل طیاروں میں استعمال ہونے والے جیٹ فیول کی قیمت میں $7.15 فی لیٹر کمی کر دی۔ کمی کے بعد جیٹ فیول کی نئی قیمت $231.72 فی لیٹر مقرر ہو گئی ہے۔ قیمتوں میں کمی سے ایئر لائنز کے ایندھن کے اخراجات میں نمایاں کمی وہ بچت متوقع ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کمی تو کی گئی ہے، لیکن جو پرائسز ہیں ٹکٹس کی اس میں بھی کمی آتی ہے یا نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ پیٹرول وغیرہ اور ان چیزوں کی پرائسز تو کم ہو جاتی ہیں، لیکن ٹرانسپورٹ والے وہ اپنا کرایہ نہیں کم کرتے۔ اب دیکھتے ہیں ایئر لائنز والے اپنا کرایہ کتنا کم کرتے ہیں یا نہیں۔ دوسری جانب حکومت نے ڈیزل اور پیٹرول پر لیوی میں جناب اضافہ کر دیا ہے، اور ذرائع پیٹرولیم دنیا نے یہ خبر دی ہے کہ ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق ڈیزل پر لیوی $6.57 فی لیٹر بڑھا دی گئی ہے، جس کے بعد ڈیزل پر لیوی بڑھا کر $79.54 فی لیٹر ہو گئی ہے۔ پیٹرول پر لیوی میں $39 فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس سے پیٹرول پر لیوی بڑھ کے $66.64 فی لیٹر وہ ہو چکی ہے۔ شہباز رانا سینئر جرنلسٹ ہیں، اکانومی اور بزنس کے اوپر رپورٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ حکومت کے پاس پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کے لیے انتہائی گنجائش نہیں تھی کہ اس نے گزشتہ ہفتے بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمتوں میں کمی سے زیادہ کمی کی تھی۔ عالمی قیمتوں سے پیٹرول کی قیمت میں $14 اور ڈیزل کی قیمت میں $7 فی لیٹر کمی کی گئی۔ اس نے گہرے کٹوتیوں کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ہفتے کے لیے خصوصی فنڈ سے $3.9 ارب کا استعمال کیا۔ اس ہفتے کے لیے پیٹرول پر لیوی میں تقریباً کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، جو $67 فی لیٹر سے نیچے رہا۔ ڈیزل پر لیوی میں $6.6 کا اضافہ کیا گیا، لیکن یہ $80 فی لیٹر کی زیادہ سے زیادہ حد کے اندر ہے۔ یہاں حکومت کا موقف وہ درست ہے۔ تو شہباز رانا صاحب کی مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ وہ بالکل فیئر جرنلزم کرتے ہیں
چاہے پی ٹی آئی کا دور تھا یا نون لیگ کا دور تھا، ایون دو موجودہ سیٹ اپ کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں حکومتی سائڈ سے، وہ ان کو شہباز رانا جو ہے ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. لیکن میرا خیال میں نے جتنا ان کو آج تک ان کے کریئر کو آبزرو کیا، بڑی بیلنس رپورٹنگ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں، اور جہاں پہ حکومت غلط ہو اسے کہتے ہیں وہ غلط ہے، جہاں وہ ٹھیک ہو اسے کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. سیاست کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. علیمہ خان نے جناب عدالت میں عمران خان کی قید تنہائی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کر لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں سپرنٹینڈنٹ جیل، آئی جی جیل خانہ جات، چیئرمین نائب، ڈی جی ایف آئی اور پمس کے ایم ایس کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے. عدالت میں دائر درخواست میں کہا گیا کہ 8 اپریل کی وکیل کی میٹنگ میں سامنے آیا کہ عمران خان کو 22 گھنٹے اور بشرا بی بی کو 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے. پچھلے 6 ماہ سے عمران خان کے ساتھ فیملی یا پارٹی میں سے کسی کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی ہے. درخواست کے مطابق عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنے کا ذکر کسی فیصلے میں موجود نہیں. میرے بھائی کو قید تنہائی میں رکھ کر ایک غیر انسانی رویہ رکھا جا رہا ہے. عمران خان نے وکیل کے ساتھ میٹنگ میں بتایا تھا کہ ان کی آنکھ 85% متاثر ہوئی ہے. قید تنہائی میں رکھنا ایک سخت ترین سزا ہے، جبکہ عمران خان کی سزا میں قید تنہائی نہیں ہے. تو یہ ایک نئی پٹیشن جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ سرگودا میں پیش آیا ہے، جس کے علاقے جھال چکیاں میں مبینہ زیادتی کی شکایت پر 14 سالہ لڑکے کو زندہ دفن کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کیس میں پولیس نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. مقدمے میں گرفتار ملزمان کی تعداد 3 اب تک جو ہے وہ ہو چکی ہے. پولیس کے مطابق گزشتہ روز واقعہ میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا. آج مرکزی ملزم بھی گرفتار ہوا. متاثرہ بچہ ڈی ایچ کیو ہسپتال سرگودا میں زیر علاج ہے، جہاں ڈاکٹروں کے مطابق اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے. متاثرہ بچے کے والد کا کہنا ہے کہ بعض افراد کی جانب سے ملزمان کے ساتھ صلح کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی مزید تفتیش جاری اور تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اس بچے کو زندہ دفن کر دیا گیا. 14 سال کا یہ لڑکا بتایا جاتا ہے، اور اسے زندہ دفن کر دیا گیا. اور جب وہ بے ہوش تھا اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے شور مچایا، تو آس پاس جو لوگ گزرے تھے انہیں احساس ہوا، اس کی چیخیں انہوں نے سنی، اور اس کے بعد اس بچے کو جو ہے وہ قبر کے اندر سے نکالا گیا. کس حد تک یہ ظلم ہے آپ اندازہ کیجئے. دوسری جانب پنجاب حکومت نے جناب صوبے میں غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کے سدباب کے لیے سخت نیا قانون جو ہے وہ متعارف کروا دیا ہے. نئے قانون کے لیے دی پنجاب کنٹرول اینڈ ہیبیچول آفینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل 2026 جو ہے وہ تیار کیا گیا. یہ اس بل کا ٹائٹل ہے. اس قانون کے تحت پہلی بار جرم ثابت ہونے پر 3 سے 5 سال تک کی سزا جو ہے وہ دی جا سکے گی. اسی طرح عادی مجرموں کو 7 سال قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانے کی تجویز کی گئی ہے. اس کے علاوہ غنڈہ عناصر کے شناختی کارڈ اور بینک اکاؤنٹس بلاک کیے جا سکیں گے، جو جرائم پیشہ عناصر کے لیے بڑی رکاوٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر اسلحہ نمائش اور ہوائی فائرنگ بھی قانون کے دائرے میں شامل کر لی گئی ہے، جبکہ پولیس کو ملزمان کی ڈیجیٹل نگرانی اور بائیو میٹرک ڈیٹا جمع کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. پنجاب اسمبلی سے منظوری کے بعد قانون فوری نافذ العمل ہوگا اور جرائم پیشہ افراد کے گرد گھیرا تنگ ہو سکے گا. دوسری جانب ڈان اخبار نے اس حوالے سے جو ہے وہ ایک آرٹیکل شائع کیا. اس سے پاکستان تحریک انصاف آفیشیل کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا، اور اس میں لکھا گیا کہ پنجاب اسمبلی کا نیا پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول آفینڈرز بل 2026 در حقیقت برطانوی راج کے مجرمانہ قبائل ایکٹ کا ایک جدید، ڈیجیٹل اور کہیں زیادہ خطرناک شکل ہے، جو شہریوں کے بنیادی حقوق کو براہ راست نشانہ بناتا ہے. یہ بل انتظامیہ کو صاف اور یک طرفہ اختیارات دیتا ہے. جرم ثابت کیے بغیر سزا عدالت سے بری ہونے کے بعد بھی کسی کو محض پولیس چالان یا انٹیلیجنس کمیٹی کی سفارش کی بنیاد پر عادت کا مجرم قرار یعنی عادی مجرم جو ہے قرار دے سکتا ہے. ڈیجیٹل اور اقتصادی محاصرہ، عدالتی حکم کے بغیر بینک اکاؤنٹس کو منجمد کرنے، موبائل فون اور لیپ ٹاپ ضبط کرنے اور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا اختیار بھی جو ہے ان کو دے دیا گیا ہے. ڈیجیٹل ساتھ ہی ساتھ جسمانی اور بائیو میٹرک نگرانی، الیکٹرانک ٹریکرز پہننے اور بائیو میٹرک اور ڈی این اے ڈیٹا کو مستقل طور پر ذخیرہ کرنے پر بھی جو ہے مجبور کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے. جرم کی مبہم تعریف ایک بڑی اس کی ڈیفینیشن جو ہے بڑی مبہم ہے. معاشرتی طور پر نقصان دہ رویے کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں سوشل میڈیا کی پوسٹ سے لے کر معمولی جھگڑوں تک، عدالتوں کے نہیں بلکہ انٹیلیجنس کمیٹیوں کے فیصلے تک کے ساتھ جو ہے وہ کچھ بھی شامل ہو سکتا ہے. یہ بل عام شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے بجائے انتظامیہ اور پولیس کے حوالے کرتا ہے، جو کہ جمہوری اصولوں کے سراسر خلاف ہے. تو یہ کامنٹری جو ہے وہ اس کے اوپر کی گئی ہے، جسے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے تاجر اور ٹرانسپورٹ رہنماؤں نے 29 جون سے جناب کاروبار اور ٹرانسپورٹ کھلے رکھنے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. مظفر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تاجر اور ٹرانسپورٹ رہنماؤں نے کہا کہ جب تک عوامی ایکشن کمیٹی کالعدم نہیں ہوئی تھی ہم اس کے ساتھ تھے، اب نہیں ہے. ہم پاک فوج پاکستان کے عوام اور حکومت کے خلاف نہیں ہو سکتے. انہوں نے جو ساتھ دیا ہم نہیں بھول سکتے.
انہوں نے کہا کہ راولا کوٹ میں بیٹھے کون لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں، 12 سیٹوں کا معاملہ آئینی ہے، یہ ہمارا کبھی مسئلہ نہیں رہا، اب بھی وقت ہے، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو کوئی بات نہیں، اب بھی وقت ہے وہ واپس آ جائیں۔ تو ایک یہ ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ جس طرح ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جناب پاکستان کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی زلزلے محسوس کیے گئے، تو آج بڑی شدت کا زلزلہ جو ہے پورے پاکستان میں محسوس کیا گیا، پشاور سے لے کے لاہور تک مختلف علاقوں کے اندر یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، بلکہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر جو ہے وہ جو تقریر کی جا رہی تھی اسے روکنا پڑ گیا، کیونکہ تمام جو ایم پی ایس تھے وہ اسمبلی ہال سے باہر چلے گئے، اور لاہور میں جہاں سے میں اس وقت بیٹھ کے ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں نے بھی یہ زلزلے کے جھٹکے جو ہے محسوس کیے، مالاکنڈ، باجوڑ، میاں والی، تمام شہروں کے اندر جو ہے وہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اور یہ سلسلہ اس سے پہلے وینزویلا کے اندر بھی ہم نے دیکھا، جاپان میں دیکھا، فلپینز کے اندر ہم نے دیکھا، اور پاکستان کے اندر ایک دن میں جو ہے بلوچستان میں 3 زلزلے آئے تھے۔ آج بھی جو ہے وہ اسی طرح پورے ملک کے اندر جو ہے یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ابھی تک جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، لیکن ہمیں انتظار رہے گا کہ اس سلسلے میں کیا کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ضلع دیامر کے نواحی علاقے تھور میں کلاؤڈ برسٹ نے بڑے پیمانے کے اوپر جناب تباہی مچائی ہے۔ سیلابی ریلوں نے مکانات، زرعی زمینوں، فصلوں، رابطہ سڑکوں، مسجد، مال مویشی گاڑیوں سمیت وابڈا کالونی کو شدید نقصان پہنچایا۔ زرعی انتظامیہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز کر دی ہے۔ زرعی انتظامیہ نے 2 مقامات پر رابطہ سڑک بحال کر دی ہے، جبکہ دیگر متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ ابھی مطلب جولائی جو ہے دیٹ از جسٹ راؤنڈ دا کارنر، لیکن ابھی سے جو ہے وہ یہ کلاؤڈ برسٹ اور بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جو ٹورسٹ جو ہیں وہ ایکچولی نارتھ والی سائڈ کے اوپر اگر ٹور کرنے کا یا کشمیر والی سائڈ پہ جانے کا، ویسے تو کشمیر میں آلریڈی احتجاجی صورتحال ہے، اگر جانے کا ارادہ رکھتے بھی ہیں تو برائے مہربانی ایک دفعہ موسم کی پریڈکشنز جو ہیں اس کو دیکھ کے ضرور جائیے گا، ورنہ آپ کے لیے پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں۔ دوسری جانب پہاڑی اور بالائی علاقوں میں گلیشیئر پگھلنے اور ممکنہ خطرات کا الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق گلیشیئر تیزی سے پگھلنے کے باعث دریاؤں، ندی نالوں میں پانی کی سطح اچانک بلند ہو سکتی ہے۔ دباؤ بڑھنے سے گلیشیائی جھیل سے پانی کا اخراج، اچانک سیلاب، لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے گلیشیئر سے ملحقہ علاقوں کے مقامی انتظامیہ کو بھی جو ہے وہ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ این ڈی ایم اے نے ہنزا، نگر، غزر، اسکردو، شگر، گانچھے، کھرمنگ، استوڑ، دیامر، اپر اور لوور چترال، سوات اور ملحقہ علاقوں میں یہ خاص طور پہ خصوصی ہدایت جو ہے وہ جاری کی۔ وہی جو میں ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ الرٹ جو ہیں وہ آلریڈی جاری کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ چند ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے، اور یہ ایک ویڈیو جو ہے وہی وینزویلا کے حوالے سے ہے، جہاں سمندر سے جو ہے یہ فوٹیج بنائی گئی تھی، اور اس سے اگر آپ غور سے دیکھیں تو جب یہ زلزلہ آیا ہے وہاں پہ وینزویلا کے اندر، جب وہ زلزلہ آیا ہے تو جو کشتی میں سوار یہ جو ماہی گیر تھے انہوں نے اس کی دور سے جو ہے وہ فوٹیج بنائی۔ دریا، وہ سمندر کی لہریں جو ہیں وہ تو ظاہری بات ہے کافی اوپر نیچے ہو رہی ہیں، لیکن شہر کے اندر جو تباہی پھیلی اور وہاں پہ دور سے دھوئیں کے بادل جو اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یہ دھواں نہیں ہے، ایکچولی گرد ہے، اور پوری ساحلی پٹی جو ہے وہ اس سے نظر آتا ہے کہ اس پہ کافی نقصان ہوا ہے۔ اب یہ جو ماہی گیر تھے ایک قسم کے خوش قسمت تھے کہ اس وقت سمندر کے اندر موجود تھے، وہاں پہ کسی بلڈنگ کے اندر نہیں تھے، لیکن یہ تباہی کے مناظر جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے، یہ کراکاس کی یہ ویڈیو ہے، اور جب وہاں پہ زلزلہ آیا ہے تو اس کے 2 دن بعد کی یہ فوٹیج ہے، جس سے امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری ہیں، اور امدادی کارکن جو ہے ظاہری بات ہے بہت بڑی تعداد میں زلزلہ آیا ہے، اور مختلف ممالک کی جانب سے انہیں امدادی سپورٹ بھی جو ہے وہ دی جا رہی ہے، لیکن بہت بڑی ڈیوسٹیشن ہے وہاں پہ اس وقت وینزویلا کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کی گئی ہے یوکرین کے صدر زیلنسکی کی جانب سے، اور یہ ان کا FP5 فلیمنگو کروز میزائل ہے جو لانچ ہوتا ہے، اور یہ روس کے اندر جا کے جو ہے وہ ہٹ کرتا ہے ٹائٹن بیریکیڈز پلانٹ کو، اور اس کی فوٹیج جو ہے وہ زیلنسکی کی جانب سے جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ ایک کافی بڑا وہاں پہ انڈسٹریل ایریا ہے، اور اس کے دھماکے کی فوٹیج جو ہے وہ جو یوکرین کے صدر ہیں ان کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ دوسری جانب بھارت کی جانب سے پہلی دفعہ آپریشن سندور میں جو ان کے فوجی مارے گئے ہیں اس کو باقاعدہ طور پہ ڈکلیئر کیا گیا ہے، جس میں 5 بھارتی فوجی اور 1 فضائیہ کا رکن جو ہے وہ شامل ہے، جو بیسکلی پہلگام حملے کے بعد جو آپریشن سندور اور جنگ ہوئی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس میں مارے جانے کی انہوں نے اب جا کے تصدیق کی ہے، 1 سال کے بعد بھی جا کے۔
تو ان کے اوپر تو آلریڈی تنقید ہو رہی ہے، بلکہ بھارتی صحافی اور تجزیہ کار ہیں سشانت سنگھ، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا بیکاز the question of the fallen Indian soldiers in Operation Sindoor is again in the news, here is what I wrote last August about the dangerous consequences of Modi and the government keeping quiet about the losses and the ultimate sacrifices holds valid even today. وہ کہتے ہیں کہ اب میں اس کے اوپر اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اگست میں بھی یہ بات کی تھی کہ جو ہمارے نقصانات ہوئے تھے، بھارت کے جو نقصانات اس جنگ کے دوران ہوئے تھے، آپ نے اسے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، آپ نے اسے کبھی مانا نہیں، اور یہ بہت غلط ہو رہا ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب یوم آزادی آیا تھا بھارت کا 15 اگست کو، ابھی جب گزرا تھا، تو اس کے اوپر ایوارڈ تو بہت بانٹے گئے، بہت سے لوگوں کو میڈل وغیرہ جو ہے وہ سارے دیے گئے، سب کچھ کیا گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا اس کے بارے میں یہ لوگ چپ رہے، کچھ بتایا نہیں انہوں نے کہ یہ کس بات کے ان کو آپ اتنے تمغے دے رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا ایسا۔ تو اب بھی جو ہے وہ اب جا کے 6 لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ ایکسیپٹ ضرور کیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی یہ بتایا نہیں گیا کہ جناب یہ 6 لوگ مارے کس طرح گئے۔ اب اس میں سے ایک بندے کے بارے میں تو ایکچولی شک ہے کہ وہ S-400 ان کا جو بیسکلی دفاعی نظام تھا اس کا آپریٹر تھا یہ، تو ابھی تک جان بوجھ کے یہ بتایا نہیں جا رہا کہ یہ جو بندہ تھا یہ ڈیوٹی کہاں پہ دے رہا تھا، ورنہ عام طور پہ ہوتا ہے نا، جس طرح اب مثال کے طور پہ میجر عزیز بھٹی شہید ہیں، ان کا جو ہے وہ پورا سب کو پتا ہے جب وہ شہید ہوئے جنگ میں وہ ایگزیکٹلی کہاں پہ ڈیوٹی دے رہے تھے، کیا کر رہے تھے، پورا واقعہ جو ہے وہ کوٹڈ ہے۔ یہ لوگ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ جنگ کے دوران جو ہے وہ خدمات انجام بھی دے رہے تھے، بتاؤ تو صحیح وہ مطلب مرے کس طرح، وہ ہوا کیا وہاں پہ، اس کے بارے میں بھارت جو ہے پوری طرح چپ ہے، ان کو بالکل جو ہے چپ لگ گئی ہے، تو بتا بھی نہیں رہے کہ ایکچولی یہ مارے کس طرح گئے ہیں، کیونکہ ظاہری بات اگر بتائیں گے تو یہ بتانا پڑے گا کہ ڈیوٹی کہاں دے رہے تھے، اور ظاہری بات ہے پھر سوال ہوگا کہ اگر یہ مارے گئے تو مارے کس طرح گئے، میزائل آیا تھا، گولیاں چلی تھیں، دھماکہ ہوا تھا، اور اگر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر وہ بتاتے ہیں کہ جناب S-400 کے اندر تھا تو پھر مسئلہ پڑ جائے گا، اور یہ فضائیہ کا رکن ہے، اس کے بارے میں بھی نہیں پتہ لگ رہا بھائی یہ پائلٹ تھا، یہ آپریٹر تھا، نیویگیٹر تھا، یہ زمین کے اوپر کہیں پہ تھا، اس کے بارے میں بھی نہیں ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کی جا رہی۔ تو اس لیے انڈیا کے اندر جو ہے نریندر مودی گورنمنٹ کے اوپر اس بات کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ بولو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح آخر ہوا کیا تھا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔